جی ہاں، مسجد اقصی کو کس نے بنایا تھا اور یہ کب آزاد ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگی، لیکن کب اور کیسے آزاد ہوگی یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو پلیز اسکپ مت کرنا۔ مسجد اقصی سے محبت ہے، بیت المقدس سے اگر محبت ہے تو اس کی جانکاری بھی آپ لے کر کے جائیں۔ پہلے میں آپ کو مسجد اقصی کے تعلق سے ایک بیان دکھاتا ہوں مفتی سلمان ازہری کا۔ ہاں سن کے جائیں، اس کو ضرور سننا ہر مسلمان، اگر آپ ایک مسلمان ہو تو ضرور سن کے جائیں، اور پلیز آگے شیئر بھی کرنا کہ پتہ چلے آج کے ہمارے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور مسجد اقصی آزاد کب ہوگی اور کیسے ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ رکے رہنا، بنے رہنا، پہلے اس بیان کو سن لیجیے کہ مسجد اقصی کس نے بنائی، بیت المقدس۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے سوال جواب بھی کروں گا اب انشاءاللہ، اور آج کا کلام بہت ہی پیارا ہے، پلیز بنے رہے، پہلے حضرت کا بیان سن لیں۔ آج کا سوال بہت ضروری ہے، آپ سے کرنے والا ہوں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے میرے عزیزو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک عظیم منصب اور ایک عظیم مفہوم بچوں کے ذہن میں منتقل کیا جائے۔ کیا خبر جی کہ یہ جو نونہال ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ہاں آس پاس رہتے ہیں، جی بالکل، کیا پتہ ان میں سے کون صلاح الدین بن کر کھڑا ہونے والا ہے۔ ہے سبحان اللہ، صلاح الدین کوئی آسمان سے آنے والے اور زمین سے نکلنے والے مجاہد کا نام نہیں تھا، جی جی وہ بھی اسی طرح سے پرورش پانے والے کسی محلے بستی میں رہتے تھے۔ جی اور صلاح الدین ایوبی نے جی ان حالات کا سامنا کیا تھا جب عیسائیوں نے جی بیت المقدس پر زبردستی قبضہ جمایا ہوا تھا، ہو جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر تقریباً 400 سال تک بیت المقدس پر اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، سبحان اللہ، اور صرف ان عیسائیوں کو وہاں آنے کی عام اجازت دی گئی تھی فاطمی دور میں۔ جی ویسے اگر میں تاریخ بتاؤں تو بیت المقدس روئے زمین پر یہ تیسرا اہم مرکز ہے مسلمانوں کا۔ جی حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد جی تیسرا حرم مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے۔ سبحان اللہ، اور ویسے اس کے انعقاد اور زمین پر اس کے پائے جانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ جی جی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنوایا، جی سبحان وہ اللہ، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ جی تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنانے کے صرف 40 سال کے بعد جی جی یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے وہ جگہ فرشتوں نے اس کو مقدس بنائی۔ سبحان اللہ، تو اس زمانے سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ بیت المقدس کا علاقہ مقدس ہی رہا، سبحان اللہ، اور اس کو ارض المقدس کہا جاتا ہے آج بھی عربی میں۔ جی پھر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، جی اور اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام کی عبادت گاہ رہی۔ جی بنی اسرائیل کے تقریباً انبیاء اکرام بیت المقدس کو ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، اپنا وطن بنائے ہوئے تھے۔ جی کتنے انبیاء اکرام کا ذکر کروں، تقریباً 30,000 انبیاء اکرام آج بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ اللہ 30,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، سبحان اللہ، اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں ہیں، سبحان اللہ، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں ہیں، اللہ، پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام سب بیت المقدس میں ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ بیت المقدس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں سے پہلے جی یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یہ مرکز رہا، قبلہ رہا اکثر امتوں کا۔ جی تو یہودی جو ہے چونکہ ان انبیاء کرام کے فالوورز میں آتے ہیں، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے لیے بھی یہ مقدس تھا۔ اچھا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی ساری تربیت جو ہے بیت المقدس کے اندر ہوئی، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سماعت کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اور پھر جب وہ جوان ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بیت المقدس سے قریب میں ہوئی ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہاں ہوئے، جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا مرکز اسی کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا۔ سبحان اللہ، تو دنیا کے پرانے مذاہب میں، پرانے دین میں یہودیت جو ہے ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے،
عیسائی جو ہیں ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، پھر اسلام کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اب نہ یہودی باقی رہے نہ عیسائی باقی رہے، بلکہ صرف مسلمان باقی رہے۔ جی ماشاء اللہ، صحیح ہے، بالکل صرف مسلمان ہی باقی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ بات صحیح ہے بالکل حضرت، سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے عزیزو، میں نے بھی کہا تھا کہ مسجد اقصی آزاد کب ہوگی، بس 1 منٹ کی میری بات سن لیں۔ جب ہمارے مسلمانوں کے ایمان پہلے جیسے مسلمانوں جیسے ہو جائیں گے نا، الحمدللہ۔ ابھی مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے میرے عزیزو۔ کس بات کو لے کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس بات کو لے کر کے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں میرے عزیز، پھر میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن بس 1 منٹ کی سن لیں۔ مسجدیں خالی نظر آتی ہیں آج میرے عزیزو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج 5 جنوری ہے، اور چاند کی آج جو 22 تاریخ ہے۔ آج جمعے کے دن ہر جگہ کی، پورے ہندوستان پاکستان ہر جگہ تمہیں مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، لیکن جیسے جمعے کے ہی دن عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا تو میرے عزیزو نمازی آدھے سے آدھے ہو جائیں گے، اور آدھے کہہ لیجئے۔ مسلمان اپنا وقار کھو بیٹھا ہے میرے عزیزوں، نمازوں سے کوسوں دور ہے میرے عزیز نماز کی پابندی کرنے۔ اگر مسلمان کا ایمان پہلے جیسے مسلمان جیسا ہو جائے، اور ہر بات پر آج جھوٹ بولا جا رہا ہے، بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، جھوٹ سے بچیں اور اپنے وقار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا بھی ذکر کیا حضرت نے، ہاں، کہ وہ آسمان سے نہیں ٹپکے تھے، زمین میں سے نہیں نکلے تھے، وہ بھی کسی گلی محلے میں پلے بڑے تھے، اور پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا میرے عزیزو۔ آج ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے ہمیں میرے عزیز، ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ مسجد بیت المقدس آزاد ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پالے گا، انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرے فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل میرا سوال یہ تھا، یہ بتائیے، یعنی کہ زمین اور آسمان کا نور ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے، اور مومن کا ہتھیار ہے، اور دین کا ستون ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا، لیکن ایک جواب مجھ سے بھی سن لیجیے، کل کا سوال تھا، اس کا جواب ہے، وہ ہے دعا۔ اب سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، ستون یعنی پلر، دین کا ستون ہے، اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ کیا ہے؟ دعا۔ میرے عزیزو، نماز کے بعد جب بھی دعا مانگے، دل کی گہرائی سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا صدقہ دے کے دعا مانگے۔ سید امین القادری صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ آپ حضور کے والد اور حضور کی والدہ کا واسطہ، وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی پنجتن پاک کے صدقے میں اور حضور کے والد اور والدہ کے صدقے میں دعا مانگے، انشاءاللہ 100% قبول ہوگی۔ ہاں میرے عزیزو، وہ ریل میں نے انسٹاگرام پر ڈالی تھی، انسٹاگرام کی ID میری یہ رہی، جا کر وہاں پر فالو کر لے، بہت اچھے اچھے کنٹینٹ وہاں میں ڈالتا رہتا ہوں۔ چلیے میرے عزیزو، اب میں آپ کو آج کا سوال دیتا ہوں۔ آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ ایک انسان چینٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، کب ڈرتا ہے؟ ایک انسان ایک چینٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، تو کون سی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب وہ ڈرتا ہے؟ وہ کب ڈرتا ہے کہ ایک چینٹی کو بھی اس سے نقصان نہ پہنچے؟ بڑا آسان سوال ہے لیکن آپ کو بھاری لگے گا، بتائیں مجھے، جواب دیں انشاءاللہ۔ کل تک دیکھوں گا کون سا بھائی کون سی بہن مجھے جواب میں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ ابھی بہت ساری فرمائشیں چل رہی ہیں، ایک مسجد اقصی کے تعلق سے ایک فرمائش آئی ہے میرے پاس، ایک فرمائش ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، اور بھی کئی ساری فرمائشیں ہیں، میں پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا کلام سن لیجیے، کلام دل کو چھو جائے گا واقعی۔ تو نماز کی پابندی کر لیں، ماں باپ کی عزت کر لیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا بنا لیں۔ آج کی ویڈیو میری لیٹ آئی تھی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آئیے میرے عزیز و کلام شروع کرتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے ہم کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت
توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنتے وقت پر ہی میں پڑھتا رہوں سنتے وقت ہی پر ہو سارے نوافل ادا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں سدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر ہمیشہ کروں خاشعانہ دعایا الہی کروں خاشعانہ دعایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا سادہ سے برتن میں کھاؤں چٹائی کا ہو بستر یا الہی صدائے مدینہ دروزانہ صدقہ ابو بکر فاروق کا الہی ابو بکر فاروق کا الہی گناہوں سے ہم کو گناہوں سے مجھ کو بچایا عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی ہر ایک مدنی انعام کاش پاؤں ہر ایک مدنی انعام کاش پاؤں کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنا
یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنا یا الہی اصیلِ مزاج اور تمسخر کی خصلت غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی عطار کو تو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے غم کو گناہوں سے غم کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی۔ تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اللہ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اللہ حافظ۔